بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجبار، زبردست غلبہ رکھنے والا، وہ جو بگڑی بنانے والا ہے اور جو نامکمل کو مکمل کرنے والا ہے، اور وہ جو اپنے بندوں سے اپنی منشا کے مطابق کام لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یا جبار، اس اسم کا ورد کرنے والے سے کوئی شخص اس کی مرضی کے خلاف عمل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مغلوب الغضب ہو کر درست رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ جو شخص اس اسم مبارک کا ورد باقاعدگی سے کرتا رہے گا، اسے کوئی اس کی مرضی کے خلاف کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ اس شخص کو تشدد، سختی، دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسم الجبار کے خواص: جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی بادشاہ اس کو پڑھا کرے تو دوسرا بادشاہ اس پر غالب نہ ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے، وہ مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر ظالم و جابر سے حفاظت کرتا ہے۔ اس اسم کے ساتھ ذوالجلال والاکرام ملا کر پڑھنا بھی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ مسبات عشر پڑھنے کے بعد جو شخص اس کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے، ظالموں کی شر سے بچا رہے۔ مسبات عشر، جس سے 10 دعائیں مراد ہوتی ہیں، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ اوپر آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی، اس پہ میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے مسبات عشر، آپ جاننا چاہیں تو اس لنک پہ کلک کر لیجئے۔ مزید یہ کہ جو شخص اس کا عامل بن جائے تو وہ صاحب حمیت اور دبدبہ اللہ کی مخلوق پر پائے، اور مخلوق کی عیب جوئی اور بدگمانی سے بچا رہے، اور شر سے محفوظ و مامون رہے۔ اگر کوئی حصول سلطنت کے لیے 500 مرتبہ 7 ہفتے وقت مقررہ کے ساتھ اور مقررہ جگہ کی قید کے ساتھ روزانہ غسل کر کے پڑھے، اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ ایک اور کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ظالم اور دشمن سے نجات کے لیے مسبات عشر پڑھنے کے بعد 226 مرتبہ اس اسم کو صبح شام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عامل کو دشمن سے نجات دے گا اور مال و دولت سے نوازے گا، عزت و منصب عطا فرمائے گا، دنیا والوں کی نظر میں معزز کر دے گا۔ یہ اسم کالے علم کے وار کو روکنے کے لیے بہت مؤثر ہے، لہٰذا جادو اور کالے علم کے وار سے بچنے کے لیے اسے 11 روز 11,500 مرتبہ پڑھا جائے، انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا محتاجوں، فقیروں اور اپاہج لوگوں کی مدد کرے گا، اور کسی حکمران کا خوف نہیں کھائے گا۔ اس نام کو کھدوا کر انگوٹھی کے نگینے میں پہنے تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں باوقار رہے گا، اور ظالموں کے شر سے امن ملے گا۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہوتا ہے، 7 مرتبہ یا جبار انگلی سے اس کے ماتھے پر لکھیں، اور پھر 3 مرتبہ اس کے سر کو پکڑ کر یا جبارو یا سلامو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ کیسا ہی درد ہو، اس سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آدھے سر کا درد ہو تو سورج نکلنے سے پہلے اسی طرح عمل کرنے پر اس کو جلد ہی شفا حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص پنجگانہ نماز میں یعنی ہر نماز کے بعد یا جبارو 100 بار پڑھے گا تو لوگ اس کی غیبت نہیں کریں گے، مزید اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، کوئی ایسا صدمہ اس کو نہیں پہنچے گا جو اسے نڈھال کر دے، اور اس کے علاوہ وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ یہ اسم گرامی قرآن کریم میں صرف ایک بار وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، سورہ حشر کی آیت 23، هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ترجمہ: وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، جبار، بے حد بڑائی والا ہے۔ غم اور خوف سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ کسی چیز سے ڈرے نہیں، کسی حال سے خوفزدہ نہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا۔ زمین و آسمان کے درمیان وہی ہوگا جو الجبار جل جلالہ چاہیں گے۔
جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ پھر غم، پریشانی اور موہوم خیالات فاسدہ کو سوچ سوچ کر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ گھر کے ہر فرد کو سمجھائیں کہ ہوگا وہی جو الجبار جل جلالہ چاہیں گے۔ کتنا ہی بڑا دشمن ہو، وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا الجبار جل جلالہ کے حکم کے بغیر، اور کتنا ہی اچھا دوست ہو، وہ ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ حاکم، وزیر، سیٹھ اور ڈاکٹر سے وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہیں گے، بلکہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ یقین بنانا پڑے گا، دل میں یہ خیال جما لیں کہ بگڑے ہوئے حالات کو بنانا، الجھن، ٹینشن، ڈپریشن کو دور کرنا، مصیبتوں کی اندھیری رات میں مدد کا چراغ جلانا، پریشانیوں کے جنگلات میں عافیت کا باغ لگانا، اجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنا اور انہونی کو ہونی کرنا اسی اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ جل جلالہ کو منظور ہوتا ہے۔ پھر کس چیز کا غم و خوف؟ الجبار کے فوائد و نصائح۔ الجبار جل جلالہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر ٹیڑھے اور پیچیدہ یا مشکل کام میں یا جو کام اٹکے ہوتے ہیں ان کے حل کی کوشش کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یا جابر کل کثیر و مسہل کل اسیر، اے ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے، میری اس مشکل کو آسان فرما دے یا میرے اس نقصان کی تلافی فرما دے۔ اسی طرح ہر قسم کے نقصان اور خسارے کی تلافی کے لیے یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ یا جبارو اجبرنی، اے بگاڑ و خرابی کے درست کرنے والے، مجھے جو نقصان ہوا ہے یا ہونے کا جو اندیشہ ہے اس کی تلافی فرما دیجیے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کی یہ دعا، جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو ضرور اس دعا کو مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہے، اور اس مختصر سی دعا میں مغفرت بھی مانگی گئی ہے، اور رحمت بھی، عافیت بھی، ہدایت بھی، ہر قسم کے نقصان کی تلافی بھی۔ کیا پیاری دعا ہے! دعا مانگنے کا محل اور موقع بھی کتنا اونچا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے نماز کے واجبات صحیح طرح ادا ہو جاتے ہیں، نماز جاندار بن جاتی ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم کیجئے اور میرے نقصان کی تلافی فرما دیجئے، مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے رزق دیجئے۔ الجبار جل جلالہ ہی وہ ذات ہے جو کمزوروں کی دلجوئی فرماتا ہے، پریشانی اور مشکلات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو سہارا دیتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر ثواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس الجبار جل جلالہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر اس لیے جانا کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، بیٹا مل جائے گا، امن و سکون حاصل ہوگا، ناواقفی اور جہالت کی بات ہے۔ اس لیے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہوں، اسی سے مانگیں اور چین و سکون حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔